بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تزر وازرة وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 36 اور 37 کے الفاظ کے معانی ہم نے عرض کر دیے تھے، اور وہاں خداوند عالم نے کیا فرمایا تھا کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی، کس بات کی؟ جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس بات کی خبر اس کو نہیں پہنچی کہ جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، ان میں سے وہ باتیں، وہ چند باتیں کہ جو اس مقام سے مربوط ہیں، جو موضوع یہاں پر قرآن نے چھیڑا ہے، اور ہم نے وہ گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ ایک شخص کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اس کو ایک غلط مشورہ دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ تیرے گناہ اگر ہوا تجھے گناہ مال نہ خرچ کرنے کا تو وہ میرے ذمہ آیا قیامت کے دن۔ تو اس بات کو مان کر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ جو غلط بات سن کے اس نے اللہ کی طرف پشت کر لی، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کی اطاعت سے پشت کر لی، اب اس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے کیا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تم تک خبر نہیں پہنچی کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ایک بندہ کہے کہ تو یہ کام کر لے، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے اس کی جگہ جہنم میں بھیج دیں۔ ہرگز ایسا کوئی نظریہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ بیان نہیں کرتا، گنجائش نہیں دیتا، بلکہ سختی سے اس کو رد کیا ہوا۔ یہ جو تعبیر ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں نہیں آئی بلکہ دیگر جگہوں پر بھی آئی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک جگہ پر قرآن مجید نے یہ ضرور فرمایا کہ وہ افراد کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، جو اللہ کی نافرمانیوں کے بوجھ ہوں گے قیامت کے دن وہ بھی اٹھائیں گے اپنے بھی، اور جن کو گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا اور انہوں نے گمراہ ہو کر خود گناہ کیے تھے، اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ جنہوں نے جان بوجھ کر غلط لوگوں کو اپنا رہنما بنایا، غلط لوگوں سے دین لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دین کی تحریف شدہ شکل، مسخ شدہ شکل معاشرے میں عام ہو گئی، تو جنہوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان گمراہ کرنے والوں پر ایکسٹرا زائد بوجھ ڈال دے گا قیامت کے دن، کیونکہ ان کی گمراہی کا سبب یہ لوگ تھے۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اچھے کام کا وسیلہ بنتا ہے، کسی اچھے کام کا سبب بنتا ہے، مثلا آپ نے کسی کو دعوت دی، کسی کو ترغیب دی کہ یہ اچھا کام کر دو، اس نے وہ اچھا کام کیا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس اچھے کام میں ترغیب دینے والے کا بھی حصہ ہے، بغیر اس کے کہ وہ نیکی کرنے والے کا کچھ کم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک نیکی کا اجر تھا مثال کے طور پر 1000 روپے، تو اب یہ 2 میں تقسیم ہو گیا، جس نے نیکی کی ہے اس کو ملے مثال کے طور پر 700 روپے، اور جس نے ترغیب دے دی تھی 300 روپے اس کی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خداوند عالم اس نیکی کرنے والے کو بھی پورا اجر دے گا،
اور جس نے ترغیب دی تھی اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ اور یہ اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ ہماری نیتوں کے خلوص پر، ہمارے تقوی پر، وہ حالات جن حالات میں وہ نیکی انجام دی گئی تھی، کتنی محنت کی گئی تھی، کتنی کوشش، ڈھیلے ڈھالے انداز میں نیکی کی یا نہیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ پوری کوشش لگائی، نیکی انجام دینے والا کتنی معرفت رکھتا تھا، یہ ساری چیزیں دخیل ہیں انسان کو کتنا اجر ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کہ جو برائی کا سبب بنے گا، برائی کی کسی کو دعوت دے گا، کوئی ایسی جگہ چھوڑ جائے جس سے برائی ہونی ہے، جہاں پر برائی ہونی ہے، تو جو وہاں پر برائیاں کریں گے یا جن کو مثلا اس غلط شخص نے گمراہ کیا ہوگا، وہ جو برائیاں کریں گے اپنی برائیوں کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے، پوری پوری سزا بھگتیں گے، لیکن جو گمراہ کرنے میں شامل تھا اس پر بھی ان کی برائیوں کا بوجھ پڑے گا، بغیر اس کے کہ ان کا بوجھ کم ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید نے دونوں باتیں نیکیوں کے بارے میں بھی اور گناہوں کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 38 ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں آنے والی اہم باتیں کہ جو اس واقعے سے، جس کا ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس نے انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ رک گیا تھا، غلط بات کی وجہ سے، غلط بات پر لگ کر، غلط بات کو بنیاد بنا کر، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہ جو تجھے کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر، میں تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ آئین میں نہیں ہے۔ دیکھیں پھر آپ یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ جو سورہ نجم میں پہلے بیان ہو چکی ہے، ہوائے نفس اور گمان۔ پیسہ اپنا پیارا ہوتا ہے لوگوں کو، اب یہ خرچ کر رہا تھا خدا کے خوف سے، لیکن اس کو ایک بہانہ مل گیا، اب اس نے نہیں دیکھا، پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مثلا جو انبیاء آئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو اب رسول اللہ آئے ہیں، تو آیا جا کے سیدھا ان سے پوچھے کہ آیا ایسا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ کہے کہ تیرے گناہ میرے ذمے، تو پھر میں اگر گناہ کروں تو میں بچ جاؤں گا اور میرے گناہ اس کے ذمے چلے جائیں گے؟ اس کو چاہیے تھا پوچھتا آ کے رسول پاک کے پاس، دیکھتا مثلا قرآن مجید میں جتنا نازل ہو چکا، ایسا نہیں کیا۔ کیوں اس گمان کے پیچھے چل پڑا؟ کیونکہ اس کی ہوائے نفس، وہ پیسے کی محبت، اس کو اسی طرف رغبت کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو شارٹ کٹ ہے۔ اور یاد رکھیے آج بھی بہت سے لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا ان کا جی نہیں چاہتا، اپنی مرضیوں، اپنی خواہشات کی زندگیاں گزارنے کا جی چاہتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک جو مولانا صاحب ہیں، وہ تو بڑی، ان کو لگتا ہے بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج، زکوٰۃ، خمس، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، حرام نہیں کھا سکتے، کہتے ہیں یہ دین تو بڑا سخت ہے۔ تو اسی جگہ میں ان کو ایک اور مولانا ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ کر دو سارے معاف ہو جائیں گے، یہ کر دو سارے معاف ہو جائیں گے، یہ کر دو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ والا دین اچھا ہے، گناہ کرو جا کے معاف کرا لو، گناہ کرو جا کے معاف کرا لو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اب اس دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہم اپنی مرضیاں بھی دنیا میں کر سکتے ہیں، وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو چونکہ یہ والا دین خواہش نفس کے قریب لگتا ہے انسان کو، تو پھر وہ بندہ بتانے والا بھی پیارا لگتا ہے اور وہ نظریہ بھی پیارا لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے تھا اللہ کی کتاب میں کہ در حقیقت خداوند عالم کا آئین کیا کہتا ہے، لیکن خواہش نفس انسان کو غلط گمان باطل کے پیچھے جانے کی طرف رغبت پیدا کرتی ہے انسان میں، اور آہستہ آہستہ جب انسان اسی میں چلتا رہتا ہے تو اسی کو ٹھیک سمجھنے لگتا ہے، اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر جب کوئی در حقیقت حق بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ چہ بسا اس کا دشمن اور مخالف بن جاتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں حق کو تلاش کرنے والا، حق کی خواہش رکھنے والا وہ قرار دیں، نہ کہ ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم انتخاب کریں کہ ہمیں
کس قسم کا دین چاہیے، کیونکہ معاشرے میں آپ کو بہت سارے دین مختلف شکلوں میں مل جائیں گے، جبکہ دین اسلام حق ہے اور وہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔